اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رضیہ سلطانہ 1236 سے لے کر 1240 عیسوی تک۔ واضح رہے کہ التتمش کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں میں سے رضیہ سلطانہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ التتمش کی وفات 1236 میں ہوئی جب وہ کھوکروں کے خلاف مہم کے دوران بیمار ہو کر دلی واپس آتا ہے اور 26 اپریل سن 1236 کو اس کا انتقال ہوا۔ اسی تناظر میں مختلف جو اس کے امراء تھے، ان امراء نے باقاعدہ طور پر سلطان کی وفات کے بعد، حالانکہ سلطان نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹوں سے زیادہ اہل ہے، مگر اس دور کے تقاضوں کے مطابق عورت کی حکمرانی کو ناجائز تصور کرتے ہوئے جو امراء تھے، ان امراء نے مائی سن 1236 کے اندر رکن الدین فیروز شاہ کو باقاعدہ طور پہ سلطنت دہلی کے اوپر تخت نشین کیا اور وہ حکمران بن گئے۔ مگر رکن الدین فیروز جو تھا وہ کسی بھی لحاظ سے ایک صاحب بصیرت حکمران نہیں تھا۔ عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا زیادہ تر امور سلطنت جو تھے وہ اس نے اپنی والدہ جو تھیں ان کی شاہ ترکان ان کے حوالے کر دیے، جو کہ ایک ترک کنیز تھیں۔ مگر اس دوران وہ تمام اختیارات اور سیاہ سفید کی مالک بن گئیں اور انہوں نے شہزادہ قطب الدین کو، جو کہ بادشاہ کا حریف تھا، اس کو قتل کرا دیا اور رضیہ کے قتل کے متعلق معاملات دیکھنے لگی، انتظام کرنے لگی۔ مگر اس تناظر کے اندر جو امرائے سلطنت تھے وہ ملکہ کے خلاف ہو گئے، جن میں اس کا چھوٹا بھائی غیاث الدین جو کہ حاکم اودھ تھا، ملک عزیز الدین، محمد سالار حاکم بدایوں، ملک علاء الدین شیر خان، اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی امراء جن میں عز الدین والی ملتان اور سیف الدین جو ہے وہ شامل تھے، والی کوچی۔ تو ان لوگوں نے ایک باقاعدہ محاذ بنا کر بادشاہ سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ تو شہنشاہ اور ملکہ ترکان جو تھے وہ ان کو آخر کار فوج کشی کرتے ہوئے سرکشی کے دوران گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اس تناظر میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ قید ہو گئے تو التتمش کے مصاحبین نے رضیہ کو باقاعدہ طور پہ حکمران بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے، جیسے میں نے کہا کہ التتمش نے کہا تھا کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ عیش و عشرت کے رسیہ ہیں اور ان میں کوئی بھی امور سلطنت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ہاں، میری موت کے بعد یہ حقیقت واضح ہے کہ ہو جائے گی کہ میری اولاد میں رضیہ سلطانہ جو ہے وہ حکمران بننے کی اہل ہے اور منصب جہاں بانی کے لیے میری اولاد میں رضیہ سلطانہ سے زیادہ معتبر کوئی نہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رضیہ سلطانہ کے حوالے سے ہے۔ رضیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی خاتون بادشاہ اور حکمران تھیں جو تخت پہ بیٹھیں اور ایک مختصر وقت کے اندر اس نے نہ صرف ایک بڑا نام کمایا بلکہ امور سلطنت کو بہتر بنانے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی اور اس کے دوران اسے کئی طرح کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امراء نے جب رکن الدین فیروز شاہ کو برطرف کر دیا اور اس کی برطرفی کے بعد سلطان کی جو وصیت تھی
کہ رضیہ ان سے بہتر حکمران ثابت ہوگی، تو رضیہ کو باقاعدہ طور پہ 1236 کے اندر کے آخر میں رضیہ کو جو ہے وہ سلطنت دہلی کے تخت پہ بٹھایا گیا۔ اب التتمش کی اولاد میں چونکہ جانشینی کے اعتبار سے کوئی خاص موضوع نہیں تھا، تو اس لیے جو رضیہ تھی وہ اس وقت گوالیار کے اندر موجود تھی، چنانچہ گوالیار سے واپسی پر اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی تخت نشینی ہوئی۔ اسی دوران تاج الملوک محمود دبیر السلطنت جو تھے ان کو حکم دیا گیا کہ رضیہ بیگم کو میرا ولی عہد جو ہے وہ لکھ دو۔ یہ وصیت چونکہ التتمش کی تھی تو یہ وصیت منگوائی گئی، اور یہ دیکھنے کے بعد باقاعدہ طور پہ رضیہ کو عمران ہے جن میں خاص طور پر حتیٰ کہ کچھ لوگ طرفدار بھی نہیں تھے، جیسے ملک علاء الدین شیر خانی، ملک سیف الدین کرخی اور عز الدین، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ رضیہ کو خلیفہ اپنا بادشاہ نہ بنایا جائے، اور یہ سارے جو تھے وہ اپنا جو وزیر تھے جنیدی کی سرپرستی میں انہوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ مگر کچھ اور لوگ جو تھے جیسے ملک نصیر الدین والی اودھ اور کئی دوسرے جو تھے وہ رضیہ کی حمایت میں جو ہے وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کو قابو کرتے ہوئے رضیہ کی حکومت جو ہے وہ قائم کر دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے اندر وزیر جنیدی جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا، ملک سیف الدین جو ہے اپنے بھائی فخر الدین کے ساتھ گرفتار ہو کے قتل ہوا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علاء الدین جو ہے وہ بھی مارا گیا بابل اپنا دلی کے قریب، اور کبیر خان ناظم لاہور جو تھا اس نے اطاعت قبول کر لیا، اور کئی دوسرے لوگ بھی مطیع ہو گئے۔ اسی تناظر میں رضیہ نے سلطنت کا جو نظم و نسق تھا اسے بحال کرنے پہ توجہ دی، اور بڑی حد تک اس نے یہ چیزیں جو تھیں وہ ان کو بہتر کیا۔ خواجہ عبد الصمد جو غزنوی اور جو نظام الملک جو نائب تھا وہ وزیر مقرر ہوئے۔ ملک سیف الدین ایبک کو اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ تھے جنہیں اس نے مختلف جگہوں پہ تعینات کرتے ہوئے والی بنائے، کمانڈر بنائے، اور یوں سلطنت کو استحکام بخشا۔ اسی طرح کئی اور علاقے جیسے لکھنوتی سے لے کر دیبل تک تمام اطراف میں رضیہ کی جو ہے وہ اطاعت کر لی گئی، اور اس نے بہادری کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ان حالات میں ہم نے دیکھا کہ رضیہ جو تھی اس نے اپنے آپ کو بادشاہوں کی طرح ریاست کے اندر متعارف کرانا شروع کیا، مردانہ لباس پہننا شروع کر دیا، پردہ جو تھا وہ اس نے ترک کر دیا، اور دربار منعقد کرتی۔ اسی طرح اس کی بڑی خوبی جو تھی کہ اس نے نہ صرف ایک خاتون ہونے کے باوجود ایک رعب و دبدبہ قائم کیا۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ قدامت پسندی کی بنیاد پہ رضیہ کے سخت خلاف بھی تھے، مگر اس نے یہ ساری چیزیں جاری رکھیں، اور التتمش کی وصیت کے مطابق اور جو ایک خاص غلاموں کی جماعت تھی ان کے اندر بھی جو چہلگانی غلام کہلاتے تھے ان میں بھی لوگوں کی خواہش تھی کہ اقتدار ان کے حصے میں آئے، تو وہ رضیہ کے جو پردہ تھا وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور اس کے اوپر طعن و تشنیع اور تنقید کا جو ہے پہلو انہوں نے خوب اچھالا۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرنے لگے۔ کئی لوگوں کو اس نے حالانکہ مرات اور خلطیں عطا کیں، گورنر بنائے، لیکن 1239 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاکم لاہور نے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔
اسی طرح بٹھنڈا کے گورنر جو تھے حاکم ملک التونیا، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ رضیہ کی جگہ بہرام کو کچھ وقت کے لیے حکومت ملی اور رضیہ کو ملک التونیا کے خلاف جنگ کے دوران شکست ہوئی تو اسے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ لیکن پھر اسی طرح جب بہرام اور دیگر لوگوں کی جو سازشیں تھیں، اثرات تھے، وہ بڑھتے چلے گئے تو ملک التونیا جو ہے اسے ایک خاص علاقے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس نے بھی ایک سیاسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے رضیہ سے ہاتھ ملایا اور یوں رضیہ اور ملک التونیا نے آپس میں جو ہے وہ شادی کر لی۔ یہ اکتوبر 1939 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ معز الدین بہرام جو تھا وہ اس وقت دلی کے تخت پہ موجود تھا، تو اس کی سرکوبی کے لیے یہ دونوں جو تھے یہ آگے بڑھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب ان دونوں کی حالت، خاص طور پہ رضیہ کی جو حالت تھی وہ انتہائی خستہ تھی، وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ جو رضیہ کی سوتیلی ماں تھیں، جس کے متعلق میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ اسے قید کروا دیا گیا تھا، کہ شاہ ترکان ملکہ جو تھیں وہ جب اس کو رہائی ملی تو اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے رضیہ کے قتل کا فیصلہ کیا۔